السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے۔ اس لڑکی نے محبت کی تھی مگر اس کا محبوب کسی اور کی امانت تھا، وہ میرا نہ تھا۔ میں اس منحوس گھڑی کو کبھی نہیں بھولوں گی جب ایک چلچلاتی دوپہر کو میری ملاقات شاہد سے ہو گئی تھی۔ اس دن میں پسینے میں نہائی دندناتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر بلکہ یوں کہیں کہ تیز روشنی سے نیم تاریکی میں آنے کے باعث کچھ زیادہ ہی تاریخی نظر آ رہا تھا۔ میں نے بے دھڑک دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکا اور دھڑام سے صوفے پہ گری۔ ایک دم اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے کارنس کے قریب دوسرے صوفے پہ کوئی بیٹھا تو جو سائی کی شکل میں نظر آ رہا تھا، تاہم وہ مرد ہی تھا۔ میں نے بوکھلا کے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور سر پر الٹا سیدھا ڈالتی ہوئی جو بھاگتی ہوئی تو سیدھے اپنے کمرے میں جا کے دم لیا۔ دم سے بستر پہ بیٹھ گئی اور اپنی تیز تیز سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن ایک دم سے معاف ہو گیا تھا۔ یہ بھی بھول گئی کہ گھر جاتے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی کے حلق میں پڑے ہوئے کانٹوں کو دور کروں گی اور پنکھے تلے بیٹھ کے پسینہ خشک کرتے ہوئے آنکھیں موند لوں گی۔ جب ذرا سستا لوں گی تو کم از کم آدھے گھنٹہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے اپنی تپتی ہوئی جلد کو ٹھنڈا کروں گی۔ لیکن اس مردود نے جو جانے کون تھا میرے سارے پروگرام کا ناس مار کے رکھ دیا۔ ہائے کس بے باکی سے میں نے اس کے سامنے پہنچی تھی۔ بڑا ہنسا ہوگا، خوب خوش ہوا ہوگا الو کا دم۔ میری اس بوکھلاہٹ پہ، اسے مرد ہونے پہ فخر بھی محسوس کیا ہوگا۔ لیکن یہ کیا تھا؟ کس سے اور کیوں ملنے آیا تھا؟ اسے ڈرائنگ روم میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا گیا تھا؟ امی اور رمشا میں سے اس کے پاس کوئی کیوں نہیں بیٹھا تھا؟ وہ یقیناً ان سب کے لیے اجنبی ہوگا، بھائی جان کا دوست ہوگا یا پھر کسی کام سے ابا جان سے ملنے آیا ہوگا، اپنی یا کسی اور کی کسی غرض سے۔ میں یہ جاننے کے لیے بے تاب تھی۔ چنانچہ کمرے سے نکل کے کچن کی طرف گئی جہاں امی اور رمشا کے ہونے کا گفتگو امکان تھا۔ میرا قیاس درست نکلا، وہ بھائی جان کا دوست تھا اور ان سے ملنے آیا تھا۔ امی اور رمشا دونوں ہی کچن میں اس کی خاطر تواضع کا سامان تیار کر رہی تھیں، کیونکہ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے چند خطوط بھی دکھائے تھے جو بھائی جان نے اسے لکھے تھے۔ پھر اس کے پاس ایک تصویر بھی تھی جس میں وہ اور بھائی جان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ راولپنڈی سے آیا تھا اور اسٹیشن سے سیدھا یہاں چلا آ رہا تھا۔ پھر بھلا اسے خوش آمدید کیوں نہیں کہا جاتا؟ امی اور رمشا نے بڑے اہتمام سے سموسے، شامی کباب، انڈوں کا حلوہ، پھلوں کی چاٹ تیار کیے تھے۔ جب ملازمہ ساری چیزیں ٹرے میں سجائے اس کے پاس لے کر گئی تو انہیں دیکھ کر وہ یوں گھبرا سا گیا جیسے اسے کسی مصیبت میں پھنسا دیا گیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ پر مجھے بے تحاشا ہنسی بھی آ گئی اور اس پر پیار بھی۔ بس میری یہی لمحے بھر کی کیفیت میرے لیے عمر بھر کا روگ بن گئی۔ میں نے بڑے اصرار کے بعد کھانا شروع کیا۔ اس نے بڑے اصرار کے بعد کھانا شروع کیا۔ کھانا کیا، بس ہر چیز کو چکھ کر چھوڑ دیا۔ ہاں، چائے خوب مزے لے لے کر پی۔ امی نے ملازمہ سے کہلوایا اگر وہ آرام کرنا چاہے تو بھائی جان کے کمرے میں چلا جائے، لیکن اس نے شکریہ کے ساتھ اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور وہیں صوفے پہ ذرا پھیل کے بیٹھا رہا۔ میں کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کے سو جانے کی عادی تھی، لیکن اس روز جانے کیا بات تھی کہ نیند مجھ سے دور بھاگ کھڑی ہوئی تھی، جیسے وہ پریشان کرنے پہ تلی ہو۔ امی تو حسب عادت جا کے لیٹ گئیں، لیکن میں اور رمشا کمرے میں بیٹھے رہے۔ یوں بھی رمشا دوپہر کو سوتی نہیں تھی۔ رہ رہ کر کبھی میں اور کبھی وہ جا کر ڈرائنگ روم میں جھانک آتے۔ اس اجنبی مہمان کی حرکات و سکنات کی تازہ بتازہ رپورٹ ایک دوسرے کو سناتے۔ اسے بیکار بیٹھے بیٹھے اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ رمشا نے ایک بار پھر واپس آ کے پوچھا۔ کم از کم غنودگی تو آنی چاہیے، دوپہر میں آرام کا عادی نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ تم بھی تو لیٹتی نہیں ہو، کچھ کچھ کرتی تو رہتی ہوں، رمشا بولی۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بت کی طرح نہیں بیٹھتی، جانے کس ہڈی کا بنا ہے، کمبخت کہ کمر بھی نہیں دکھتی، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی مہذب ہو، میں نے مہمان کی وکالت کی۔ کسی کے ہاں سونا اور اونگنا معیوب سمجھتا ہو، یہ عجیب تکلیف دہ تہذیب ہے، رمشا نے تنگ آ کے کہا۔ ایسا ہی ہے تو بن بلائے اور بغیر اطلاع کے کیوں آیا؟ یہ بھی تو ایٹیکیٹس کے خلاف بات ہے۔ ہو سکتا ہے اسے اچانک آنا پڑا ہو، میں نے پھر جرا کی۔ تم تو خواہ مخواہ اس کی طرفداری کر رہی ہو، رمشا کی
خوبصورت پریشانی پہ بل پڑ گئے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھائی جان آ گئے۔ میں اور رمشا بھاگم بھاگ ڈرائنگ روم کی طرف گئے۔ ان کی ملاقات کا رد عمل دیکھیں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہمارے اعصاب پہ سوار ہے ان کا کتنا گہرا دوست ہے۔ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ تاہم ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر جھانکنے لگے تو دیکھا کہ بھائی جان دونوں ہاتھ پلائز کی طرف لپکے اور وہ بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں بغل گیر ہو گئے۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں یار، بھائی جان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے اور خود بھی بیٹھتے ہوئے بولے۔ بس صرف چند گھنٹوں سے وہ مسکراتا ہوا بولا، آنے کی اطلاع دی ہوتی تو اسٹیشن لینے آ جاتا، بھائی جان نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ بھائی جان اسے دیکھ کے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کی تمتماہٹ اور مسکراہٹ ان کی دلی کی خوشی کی غمازی کر رہی تھی۔ شاہد کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ان دونوں کی کیفیتوں سے میں نے اور رمشا نے اندازہ لگایا واقعی گہرے دوست ہیں۔ ارے کچھ کھایا پیا بھی یا محض انتظار کرتے رہے؟ بھائی جان کو جیسے یہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے آواز دی، رمشا ماہی کہاں ہو تم؟ بہت کچھ کھایا ہے یار، شاہد نے جلدی سے کہا۔ خالہ جان نے اتنا اہتمام کیا کہ مجھے خفت میں ڈال دیا، ناحق بے وقت آ کر تمہارے گھر والوں کو زحمت دی۔ بیچاریوں نے جلدی جلدی سموسے، انڈوں کا حلوہ، شامی کباب، پھلوں کی چاٹ اور کیا کچھ نہ بنا ڈالا، اور آپ نے خود کو مہذب باتمیز ظاہر کرنے کے شوق میں ہماری ساری محنت اخارت کر دی، رمشا نے سرگوشی میں کہا۔ کیا بدتمیزی کرتا ہے؟ میں نے غیر ارادی طور پر اس کی حمایت کی۔ تم کیوں اچھل پڑی ہو؟ رمشا جھنجھلا کے بولی۔ میں تو خدا لگتی کہہ رہی ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ خدا لگتی تو نہیں، دل لگتی ہو سکتی ہے، رمشا نے چڑ کے دیدے مٹکائے۔ ارے رمشا ماہی کہاں ہو تم لوگ؟ بھائی جان نے ہمیں پکارتے ہوئے دروازے کی طرف آئے تو ہم نے سیدھے باورچی خانے میں جا کے دم لیا۔ ہم ابھی ہانپ ہی رہے تھے کہ بھائی جان آ گئے۔ تم دونوں جا کر اوپر والا کمرہ ٹھیک کر دو، شاید بڑے اچھے ٹیسٹ کا لڑکا ہے، بہت نفاست پسند ہے، کوئی بات معیار سے گری ہوئی نہ ہو، انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہا۔ لیکن ان ذات شریف کا حد رابیہ کیا ہے؟ رمشا نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ ارے میرا بہت پیارا پکا دوست ہے، بھائی جان بشاشیت سے بولے۔ ہم دہلی کالج میں 2 سال کلاس فیلو اور ہاسٹل میں روم میٹ رہے ہیں، اکٹھا کھاتے پیتے رہے، گھومتے پھرتے، فلم دیکھتے اور گویا آوارہ گردی کا بھی ساتھی ہوا۔ رمشا نے بھائی جان کی بات کاٹی اور انہوں نے اس کی پیٹھ پہ ایک دھموکا لگایا۔ چلو جلدی سے کمرہ ٹھیک کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، انہوں نے کہا۔ اب کیا کرتا ہے یہ؟ میں نے پہلی بار گفتگو میں شرکت کی۔ CASP ہے، بھائی جان نے فقریہ کہا۔ ہمارے دوست میں للو پنجو کوئی نہیں ہے۔ یہاں کس کام سے آیا ہے یا صرف دوست سے ملنے کے لیے سفر کی زحمت کی؟ میں نے رمشا کی آنکھوں میں ناشتی ہوئی شرارت کو دیکھ کے پوچھا۔ اس کے کچھ عزیز امریکہ سے آ رہے ہیں، انہیں ریسیو کرنے چھٹی لے کر آیا ہے، بھائی جان نے بتایا، پھر ہنستے ہوئے بولے، کہا تھا کسی اچھے سے ہوٹل میں لے کے جا کر ٹھہرا دوں، پہلی بار کراچی آیا ہے نا، میرے بے حد اصرار پہ یہاں ٹھہرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ بہت احسان فرمایا، رمشا بڑبڑائی، جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی جان نے اسے پیار سے ڈانٹا اور ہم دونوں شاہد کے لیے کمرہ درست کرنے چلے گئے۔ اوپر کی منزل پر ایک ہی کمرہ تھا جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، لیکن یہ شاذ و نادر ہی کھلتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کی رحمت کم ہی نازل ہوتی تھی، یعنی مہمان سالوں میں آتے تھے۔ اس روز کمرہ کوئی 1.5 ساعت بعد کھلا تھا۔ ظاہر تھا کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ ہمیں صفائی میں پورا گھنٹہ لگا، ہمارے ہاتھ دکھنے لگے اور گرد حلیہ بگڑ گیا۔ بہرحال تھکن سے بے حال ہو کے ملازمہ کو بھائی جان سے کہنے کے لیے بھیجا کہ اپنے نفاست پسند اور نازک مزاج مہمان لے آئیں، کمرہ تیار ہے، لیکن اس نے آ کے بتایا کہ وہ دونوں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مہمان کا بستر بند ملازمہ سے اٹھوایا اور اس کا سوٹ کیس ہم دونوں بہنیں اٹھا کر اوپر لے گئے۔ اف توبہ کتنا بھاری ہے کمبخت! رمشا سوٹ کیس دھم سے فرش پہ رکھ کر پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ لگتا ہے جیسے ہفتوں رہنے کا ارادہ ہے، سارے کپڑے لے آیا؟ نہیں تو اس نے بغض ہوگا، میں نے مسکرا کے کہا۔ ارے تمہیں! رمشا کھڑی ہو گئی، شاید میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے شاید میں سمجھ گئی کہ رمشا کیا کہتے کہتے رک گئی اور سوچنے لگی جو کہنا چاہ رہی تھی
وہ شاید سچ ہی تھا۔ شاہد کے عزیزوں کو امریکہ سے آنے والی کسی فلائٹ میں سیٹ نہ مل سکی تھی اور اسے بہرحال ان کا انتظار تھا۔ بھائی جان نے اسی رات کھانے پہ اس کا سب گھر والوں سے باقاعدہ تعارف کروایا۔ امی اور ابو کو اس کی عادات اطوار ایک اعلیٰ ہونے کی علامت لگی۔ اس کا اخلاق اور انکساری بے حد پسند آیا۔ انہیں یہ بھی فخر تھا کہ بھائی جان کے دوستوں میں ایسے لوگ تھے جو اتنے بلند مرتبے میں بھی تھے اور صاف اوصاف بھی۔ دونوں میں رمشا کا رویہ بھی اس کی طرف سے بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ شاہد کی باقاعدہ شگفتہ مزاجی، بلند نظری، سادگی اور اس کا شائستہ مذاق تھا۔ بھائی جان دفتر چلے جاتے اور ابا جان کورٹ وہ مجسٹریٹ تھے۔ شاہد امی اور ہمارے ساتھ مزے مزے کی باتیں کرتا۔ ہم شطرنج یا کیرم کھیلتے یا مجھے یا رمشا کو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنا ہوتی تو اسے بھی ساتھ لے جاتے اور دکان گھسیٹتے پھرتے واپسی پہ کسی کیفے میں کافی یا کولڈ ڈرنک پیتے یا آئس کریم کھاتے۔ اسے تمام جگہوں کے نام بتاتے ہوئے گھر آتے۔ بھائی جان دوپہر کو گھر لوٹے تو اسے گھمانے کے لیے لے جاتے۔ کبھی میں اور کبھی رمشا ہمراہ ہوتے۔ ہم سیر و تفریح کے سارے مقامات پر گئے، فلمیں بھی دیکھیں۔ اس عرصے میں ہم اس سے بڑے بے تکلف ہو گئے تھے۔ رمشا اور اس کی خاصی نوک جھونک بھی رہتی تھی۔ میں کالج بالکل نہیں جا رہی تھی یا برائے نام جاتی تھی۔ شاہد کے عزیزوں کو آنے میں 2 ہفتے لگ گئے اور ان 2 ہفتوں میں میرے دل نے اس کی چاہت میں صدیوں کی مسافت طے کر لی۔ وہ میرے دل میں یوں اتر آیا کہ اسے وہاں سے نکلنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ آگ یک طرفہ نہ تھی بلکہ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں میں، اس کی مسکراہٹ میں اور اس کی باتوں میں اپنے لیے چاہت کا ایک سمندر نظر آتا تھا۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی، حالانکہ نہ تو اس نے کبھی اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا تھا نہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری اور اس کی پسند ایک تھی۔ اس کا اور میرا مزاج یکساں تھا، یا کم از کم یہ تھا کہ وہ میری پسند اور میرے ذوق کا خاصا خیال رکھتا تھا۔ رمشا ہم دونوں کی کیفیتوں کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ مجھے آگے بڑھنے میں اور شاہد کو میرے قریب لانے میں پوری مدد کرتی تھی۔ بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے کرنے کی خواہش مند تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اشارہ کنیوں میں کی، پھر مذاق میں کی، سنجیدگی سے کی، شاید اسے ہمت نہ ہوئی کیونکہ وہ میرے مزاج سے واقف تھی۔ میں اس قسم کی باتوں میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھی۔ شاہد کے معاملے میں بھی کبھی اسے موقع نہ دیا، بلکہ جب وہ مذاق میں کچھ کہہ جاتی اور فطرے کستی تو میں اسے جھاڑ پلاتی، مصنوعی غصے سے نہیں کہ اس کی ہمت بڑھے، بلکہ سچ مچ برہمی کا اظہار کرتی۔ دراصل میں عام لڑکیوں کے برعکس اور اس چیز کو گھٹیا سمجھتی تھی کہ چھوٹی بہنوں کو اپنا رازدار بنا لیا جائے اور وہ بھی اپنے دل کے معاملات میں حفظ مراتب اور آداب اور تہذیب کو بالائے طاق رکھ کے بڑی بہنوں کا اپنا رازدار بنا لے۔ میں ایسی باتوں کو خاندانی وقار کے منافی سمجھتی تھی۔ بہرحال میں اس کے ذہن سے یہ بات نکال نہ سکی، شاید مجھے چاہتا ہے اور میں بھی اسے ناپسند نہیں کرتی۔ ایک شام بڑی رسیلی تھی۔ بھائی جان اور شاہد مٹر گشت کرنے گئے ہوئے تھے۔ میں ہمارے چھوٹے سے خوبصورت باغیچے میں ہری گھاس پہ پاؤں پھیلائے بیٹھی رضیہ فصیح احمد کے سفر نامے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ رمشا اندر جانے کیا کر رہی تھی اس وقت میرے ذہن میں شاہد کا کوئی تصور نہ تھا اور رضیہ فصیح احمد کے ساتھ بدیس کی سڑکوں پہ گھوم رہی تھی۔ اچانک میں نے امی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کتاب بند کر دی کہ وہ یقیناً کوئی تازہ حکم دینے آئی ہوں گی اور یہ حکم نادر شاہی ہوگا جس کے ٹالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان پہ نظر پڑتے ہی میں نے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور سرتاپا معذب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ بیٹی، انہوں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور بالغ ہو اور ہم پرانے خیالات کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے وہ لفظ بھر کو رکیں تو میں جھٹ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی ماں جب لڑکی کو یاد دلائے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ تو گویا امی نے میرے لیے بر تلاش کر لیا تھا اور وہ بھی چپکے۔ یہ جان کر میرا دل ڈوبنے لگا کیونکہ میں تو اپنے دل میں شاہد کو بسا رکھا تھا۔
شاہد سے ملنے تو اپنے دل میں شاہد کو بسا رکھا تھا۔ شاہد سے ملنے سے پہلے امی کی یہ بات میرے ذہن پہ ہتھوڑا نہ برساتی، لیکن اب امی کہہ رہی تھی تمہارے اور میرے ابو کے خیال میں شاہد بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں اچھل پڑی، اس سے آگے میں نے نہیں سنا انہوں نے کیا کچھ کہا۔ میرے لیے ان کا اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ شاہد بہت اچھا لڑکا ہے، اور میں شاہد کے تصور میں کھو گئی۔ امی سمجھی میں اپنی شادی کے تذکرے سے شرما گئی ہوں، میری زبان گنگ ہو گئی، میری آنکھیں جھک گئیں۔ شاید یہی سب کچھ دیکھ کر وہ چلی گئیں اور مجھے ان کے جانے کا پتہ بھی نہ چلا۔ بھائی جان اور شاہد 8 بجے کے قریب لوٹے۔ میں شاہد کو دیکھتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ رات کے کھانے پر بھی میں سب کے ساتھ شریک نہ ہوئی اور سر درد کا بہانہ کر کے کھانے کے کمرے سے غائب ہو گئی۔ باورچی خانے میں کھانا کھایا۔ رمشا کھانے سے فارغ ہو کے میرے کمرے میں آئی تو میں چادر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری سمجھی کہ میں سچ مچ میری طبیعت خراب ہے، لگی میرے آگے پیچھے ہونے۔ سر درد کی ٹکیاں، گرم گرم چائے لے کے آئی، میں نے خاموشی سے ٹکیاں کھا لی۔ ابھی میں چائے پی رہی تھی کہ شاہد بھائی جان کے ساتھ آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں سچپٹا گئی اور مجھے شرم آنے لگی۔ اس نے حسب عادت میری نازک مزاجی کا مذاق اڑایا اور میں حسب سابق دو بدو جواب دینے کے بجائے چپ رہی۔ سب سمجھے کہ واقعی سر درد ہے، میرا برا حال ہے، اس لیے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کے چلے گئے اور میں رات بھر جاگتی رہی، شاہد سے خیالوں میں باتیں کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی شاہد رمشا کے ہمراہ مجھے دیکھنے آیا اور میں جھٹ آنکھیں بند کے سوتی بن گئی۔ مجھے آرام سے سوتا دیکھ کر چلے گئے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ امی پریشان ہوئی تو میں نے دبے لفظوں میں بتایا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور صرف شاہد کے سامنے جانے سے کترا رہی ہوں۔ امی یہ سن کے باغ باغ ہو گئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ میری بلائیں لے ڈالیں اور دامن پھیلا کے مجھے دعائیں دیں کہ اس زمانے میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو مشرقی روایت کی پابند ہے۔ ادھر شاہد بار بار میری خیریت دریافت کرنے آ جاتا اور مجھے خواہ بیمار بننا پڑتا۔ ڈاکٹر کو بلانے کی بات ہوئی تو امی میری مدد کو لپکیں اور کہہ دیا کہ نہیں، گھریلو علاج سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ڈاکٹر کا علاج مجھے راس نہیں آتا۔ تیسرے روز میری مشکل حل ہو گئی۔ شاہد کے عزیز شام کی فلائٹ سے آ رہے تھا، اس کا مطلب تھا شاہد ہمارے ہاں ایک آدھا روز کا مہمان تھا، اور یہ بات میرے لیے باعث اطمینان تھی۔ دوپہر ہوتے ہی میں نے سر درد کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ 5 بجے شاہد بھائی جان، رمشا، ماہی اور میں گاڑی میں چل پڑے۔ فلائٹ کا وقت 5:50 تھا۔ ہم لاؤنج میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ فلائٹ ٹھیک وقت پہ آئی اور مسافروں کو ریسیو کرنے کے لیے آنے والوں میں ہلچل مچ گئی۔ مجھے اور رمشا کو شاہد کے عزیزوں کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ یوں بھی عورتیں اس بارے میں تجسس کرتی ہیں۔ طیارے کے مسافر باہر نکلنے لگے اور شاہد ایک گروپ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس گروپ میں ایک معمر صحت مند آدمی، 2 خوش شکل عورتیں، ایک حسین لڑکی اور ایک پیاری سی بچی تھی۔ شاہد نے ہمیں ان سے متعارف کروایا۔ ریٹائر کرنل خالد ان کے تایا۔ وہ دونوں عورتوں میں شاہد کی تائی اور دوسری تائی کی بہن تھی۔ لڑکی جس کا نام صوفیہ تھا تایا زاد بہن تھی اور ننھی حمیرہ اس کی چھوٹی بہن۔ وہ سب لوگ ہم سے بڑی گرم جوشی سے ملے اور ہمیں لے کے گھر آ گئے۔ امی اور ابا بھی شاہد کے تایا اور دوسرے لوگوں سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ سب دیر تک خوش گپیاں کرتے رہے۔ صوفیہ مجھ سے اور رمشا سے یوں گھل مل گئی جیسے برسوں سے ہماری سہیلی ہو، اور مجھے بھی وہ بے حد پسند آئی۔ رات کے کھانے سے فراغت پا کر میں، رمشا صوفیہ کو لے کے باغیچے میں چلے گئے اور ہم وہاں چٹکی ہوئی چاندنی میں گھاس کے نرم اور خشک بستر پہ بیٹھ گئے۔ صوفیہ اپنے بارے میں بتانے لگی کہ اس کے ابا کا امریکہ میں وسیع کاروبار ہے اور وہ 7-8 سال سے وہیں مقیم ہے۔ وہ وہاں پڑھتی ہے۔ شاہد کے ابا کا اس کے بچپن ہی سے انتقال ہو گیا تھا اور تایا نے اس کی کفالت کی تھی۔ انہی کی سرپرستی میں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، مقابلے کا امتحان پاس کیا اور اس طرح ایک بڑا افسر بن گیا۔ صوفیہ کی باتیں سن کے میں اس کے ابا سے بہت متاثر ہوئی۔ ان کے میرے شاہد پر کتنے احسان تھے۔ انہوں نے میرے شاہد کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے کسی اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ اچانک مجھے
جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا، بجلی کے ننگے تار میرے ہاتھ چھو گئے ہوں۔ شاہد میرے بچپن کا منگیتر ہے، صوفیہ کہہ رہی تھی، اور ابا اسی لیے مجھے یہاں لائے ہیں کہ ہماری میرج ہو جائے۔ اس نے کسی بے تکلفی سے یہ کہہ دیا، نہ جھجکی نہ شرمائی۔ میں نے اسے رائے قائم کی کہ یہ سب امریکہ معاشرہ روایت کے باعث تھا۔ اس نے کسی آسانی اور صاف گوئی سے شاہد پہ اپنا حق جتایا تھا، کتنے سکون سے وہ شاہد کو مجھ سے چھین لیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، اس نے اپنا حق واپس لے لیا تھا۔ شاہد کو تو میں نے اسے چھیننا چاہا تھا، لیکن خود شاہد کی کیا پوزیشن تھی، وہ خود پہ کس کا حق سمجھتا تھا؟ کیا اس نے اپنی نظروں، مسکراہٹوں، باتوں سے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ پہ اپنا حقدار سمجھتا ہے؟ وہ صوفیہ کو فراموش کر چکا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ میں صوفیہ کے پاس مزید نہ بیٹھ سکی، میرے تذبذب کی اس وقت تک کوئی حد نہ تھی۔ ایک یہ خیال کہ شاہد پر صوفیہ کے باپ کا اتنا بڑا احسان کہ وہ اسے کسی قیمت پہ اتار نہیں سکتا، دوسری طرف یہ خیال کہ وہ مجھے صوفیہ پہ ترجیح دیتا ہے۔ کبھی سوچتی کہ شاہد میرا ہے اور کبھی سوچتی کہ اس پہ صوفیہ کا حق ہے۔ وہ ساری رات میں نے اسی تذبذب میں خلفشار میں گزار دی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ صوفیہ کا حق غصب نہیں کروں گی، شاہد کا احسان فراموش نہیں بننے دوں گی۔ مجھے ان دونوں باتوں کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ میں شاہد سے کہہ دوں گی کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں کروں گی، وجہ پوچھے گا تو بتا دوں گی کہ کسی اور کو چاہتی ہوں۔ اس پہ شاہد مجھ سے بگڑ جائے گا، مجھے بے وفا کہے گا، مجھ سے نفرت کرے گا۔ مجھے یہ سب منظور تھا، لیکن صوفیہ کی حق تلفی منظور نہ تھی۔ یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ شاہد اس کے باپ کے احسانوں کے بدلے احسانیت سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے۔ اپنے اس فیصلے پہ مطمئن ہو کے میں سو گئی۔ آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور چائے کی ایک پیالی پی کے اس خیال سے چلی کہ شاہد کو جلد از جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ امی کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو شبہ گزرا کہ کوئی سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ کمرہ شاہد کی نانی اور ان کی بہنوں کو دیا گیا تھا۔ امی میرے کمرے میں منتقل ہو گئی تھیں اور صوفیہ کو رمشا کے ساتھ کر دیا تھا۔ امی والے کمرے میں آواز سن کے میں ٹھٹکی، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میں نے کان لگا کے جا کر سنا تو صوفیہ کسی سے سسکیوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے جواب میں شاہد کی دبی دبی آواز سنائی دی، یہ ناممکن ہے صوفی، میں تایا جان کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، وہ تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، تمہیں وہ بچپن سے مجھ سے منسوب کر چکے ہیں، تم اب تک ان کے میرے پاس امانت ہو، میں تمہیں ہر قیمت پہ حاصل کر کے رہوں گا۔ اتنے سال میں نے صرف تمہاری محبت کے سہارے گزارے ہیں۔ اسی وقت صوفیہ کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، میں تمہیں آزما رہی تھی شاہد، اس نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں تم ماہی یا کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں آ گئے ہو؟ اور شاہد نے جواب دیا، میں تمہارے سوا کسی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن تم نے اتنا خطرناک مذاق کیوں کیا؟ میں اس سے آگے نہ سن سکی اور آگے بڑھ گئی۔ میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا، رہا دل تو اس کا کیا ہے، یہ تو ٹوٹتا ہی کرتے ہیں، کبھی غیروں کے ہاتھوں، کبھی خود اپنے ہی ہاتھوں، کیونکہ دل ہو یا شیشہ ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔